اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے ناظرہ تلاوت قرآن کریم، یعنی قرآن کریم کو اگر ہم دیکھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آسان ترین طریقہ کون سا ہے کہ جس کے ذریعے ہم قرآن کو آسانی سے تلاوت کر سکیں اور قرآن کریم کو بآسانی سپیلنگ اور ہجا کے ساتھ ان کے الفاظ اور آیات کو پڑھنے کے قابل ہو جائیں۔ ناظرین کرام، بہت سارے قاعدے جو آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، وہ قاعدے قرآن کریم کو سکھانے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہم بھی آپ کو ایک قاعدے کے ذریعے مشق اور پریکٹس کرائیں گے تاکہ آپ قرآن کریم کو سپیلنگ کے ساتھ اور بعد میں وداؤٹ سپیلنگ، بغیر ہجا کہ آپ قرآن کو پڑھ سکیں۔ سب سے پہلے حروف تہجی یا حروف الہجا یعنی عربی زبان کے الفابیٹس، ان کی تعداد 28 ہے۔ 28 حروف کو ہم پریکٹس کریں گے۔ اس سے پہلے دروس میں ہم نے مشکل حروف کو پریکٹس کیا تھا، لیکن آج ہم تمام حروف کو پریکٹس کریں گے۔ موٹے اور باریک حروف کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ موٹے حروف کو پڑھتے ہوئے چہرے پر تھوڑا غصہ ہونا چاہیے اور تھوڑا سیریس پن ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ مسکرا نہیں رہے ہوں، بلکہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ تھوڑا سیریس ہو۔ اور باریک حروف کو پڑھتے ہوئے آپ کے لپس ایسا فیل ہو رہا ہو کہ جیسے وہ مسکرا رہے ہیں، یعنی آپ کے ہونٹ مسکرا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے حروف تہجی کی مشق کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف الف، بالکل اسمائل کر کے یعنی مسکرا کے الف، اور اس کے بعد باریک حرف ہے با با با، اس کے بعد اگلا حرف بھی ایسی ہے، باریک ہے، تا تا، اور اس کے بعد اگلا حرف ہے وہ بھی باریک ہے، لیکن اس حرف کو ادا کرتے وقت آپ نے زبان کی نوک کو تھوڑا سا باہر نکالنا ہے اور سامنے اوپر والے 2 دانت جو ہیں ان کے ساتھ ٹکرانا ہے، تو پھر یہ حرف ادا ہوگا 3 نقطے والا فا۔ یہ دیکھیے، فا، مسکرا کے اور اپنی زبان کو تھوڑا سا باہر نکال کے فا فا۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے جیم، باریک، جیم جیم، اس کے بعد اگلا حرف پھر باریک ہے، ہا ہا ہا۔ ہا میں بالکل اس طرح جس طرح آپ ٹھنڈی ہوا لیتے ہیں، سانس باہر نکالتے ہیں، اسی کو حرف کی آواز دینا ہے، یعنی اس حرف میں آواز نہیں ہے، سانس ہے، یعنی سانس جو ہے وہ سنائی دیتا ہے، آواز سنائی نہیں دیتی ہے۔ تو اس میں دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ آواز نہیں، سانس باہر نکالیے، جیسے ہا، یہ الحمد، ہا ہا، باریک بھی ہے اس لیے ہم تھوڑا لپس اپنے مسکرانے جیسے رکھ رہے ہیں، ہا
اور اس کے بعد اگلا حرف ہے اور پہلا حرف ہے جو موٹا ہے، اور اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یہ خا جو ہے خراٹے یا خراش کی سی آواز اس میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ حرف موٹا ہے اس لیے آپ کا چہرہ جو ہے تھوڑا غصے میں دکھائی دینا چاہیے۔ خا، یہ خا خا خا، اور اس کے بعد اگلا حرف ہے دال، یہ باریک ہے، دیکھیں ہمارے ہونٹ پیچھے چلے گئے، دال 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 آسان حرف ہے، اور اس کے بعد اگلا حرف ہے ذال۔ یہ جو ذال ہے اس میں یہ دھیان رکھنا ہے، جیسے ہم نے 3 نقطے والے سا میں زبان کی نوک کو تھوڑا سا باہر نکال کر اور اوپر والے دانتوں سے ٹچ کر کے ہم نے سا پڑھا تھا، ویسے ہی یہ حرف ہے ذال۔ یہ دیکھیں زبان کی نوک باہر آ گئی اور اوپر سامنے والے 2 دانتوں سے ٹکرا گئی، ذال ذال، اور ہم مسکرا رہے ہیں تھوڑا سا چونکہ یہ باریک حرف ہے، ذال ذال۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے وہ ہے را۔ را جو ہے یہ کبھی موٹا ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے، لیکن جب ہم اسے حروف تہجی میں، حروف ہجا میں پڑھیں گے تو تب اس کو موٹا پڑھیں گے، را را۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے زا۔ زا میں جو ہے وہ اپنے دانتوں کو آپ کلوز کریں گے، دانتوں کو کلوز کرتے ہوئے اس حرف کو باریک پڑھنا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ مسکرا رہے ہیں، یہ باریک حروف میں سے ہے، زا، یہ زا زا۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے سین۔ سین اور زا سیم ہے، کوئی ان میں زیادہ فرق نہیں ہے، ایک ہی جگہ سے ان کو ادا کرنا ہے، دونوں دانت اوپر اور نیچے والے کلوز کر لیں اور تھوڑی سی اسمائل کریں، تھوڑا سا مسکرا دیں تو سین ادا ہو جائے گا، سین سین سین۔ سین کے بعد اگلا حرف شین، کوئی مشکل حرف نہیں ہے، شین شین، اسمائل ضرور کرنا ہے چونکہ باریک ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے صاد۔ یہ صاد جو ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے چونکہ اس کو ہم نے سین سے الگ کرنا ہے، سین کو پڑھتے ہوئے ہم مسکرا رہے تھے چونکہ وہ باریک حرف تھا، یہ صاد کو بھی سین کی طرح ہی دانت کلوز کر کے پڑھنا ہے، دانتوں کو آپس میں بند کر کے پڑھنا ہے، لیکن تھوڑا اس میں غصہ دکھانا ہے تاکہ یہ سین سے الگ نظر آئے، یعنی موٹا موٹا ہم کو سنائی دے۔ جو باریک حرف ہیں ان میں اسمائل ہے اور جو موٹے ہیں ان میں تھوڑا غصہ دکھانا ہے، یہ پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اب پھر سے اس میں دیکھیں سین، سین میں ہم مسکرا رہے ہیں، اور یہ صاد، سیٹی اسی طرح بج رہی ہے لیکن سیٹی میں تھوڑا موٹا پن آ گیا ہے، یعنی ہمارا یہ جو صاد ہے یہ سین کی نسبت موٹا ہو گیا ہے، صاد صاد صاد، یہ صا 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 صاد صاد۔ اللہم صلی صلی علی صلی صلی علی، اور ایک ہے اگر آپ غلط پڑھیں گے تو اللہم صلی، یہ غلط ہے، لہذا صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ یہ ہو گیا صاد۔ صاد کے بعد اگلا حرف ہے جو عربی زبان کا سب سے مشکل ترین حرف ہے، اور یہ ہے ضاد۔ ضاد کو پڑھتے ہوئے آپ دھیان رکھیں کہ آپ کی جو سائیڈ والے اوپر والی داڑیں ہیں، یعنی اوپر والی سائیڈ والے یہ جو دانت ہیں، یہ جو داڑیں ہیں جن سے ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ سائیڈ والی، تو یہاں جو ہے آپ کی یہ جو پوری زبان کی سائیڈ ہے، یہ پوری زبان کی سائیڈ اس طریقے سے جا کے داڑوں میں جا کے اوپر والی داڑوں کے ساتھ ٹکرائے، تب یہ حرف ضاد ادا ہوگا۔ اور اس میں ہم ایک خاص بات جو آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس میں چاہے آپ کو زے کے جیسے آواز سنائی دے یا دال کے جیسے آواز سنائی دے،
اگر آپ کا مخرج صحیح ہے، یعنی آپ کی زبان صحیح جگہ پہ جا کے سائڈ پہ وہاں پہ لگی ہے، تو جو بھی آواز نکلے وہ آواز صحیح ہے، صرف مخرج صحیح ہونا چاہیے۔ اس میں آواز میں تھوڑا بہت جو ہے وہ ڈاؤٹ ہے، اور عربی خود جو ممالک ہیں، جو عرب ممالک ہیں، ان میں بھی تھوڑا سا اس کے آواز میں جو ہے وہ اختلاف رہا ہے کہ بعض اس کو تھوڑا دال کی طرح جو ہے وہ تلفظ کرتے ہیں، اور بعض جو ہے اس کو تھوڑا زے کی طرح تلفظ کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ کوئی کسی مسلک کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک عربی زبان ہے، اور عربی زبان کے حوالے سے یہ بات ہے کہ یہ ضاد جو ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف عرب ممالک میں بھی پایا جاتا ہے، اور کچھ دال کی جیسے اور کچھ زا کے جیسے اس کو ادا کرتے ہیں، تو اس میں کوئی خاص مشکل نہیں ہے۔ آپ صرف اس بات پہ دھیان دیجئے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ صحیح طرح جا کر مخرج میں ٹکرانی چاہیے، جیسے ضاد ضا، یہ دا، یہ دیکھیں میں اس طرح ضاد ضاد ضاد، جی۔ اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد اگلا حرف ہے طا۔ طا، یہ طا آپ نے موٹا پڑھنا ہے، ضاد بھی موٹا تھا اس سے پہلے، اور یہ طا بھی موٹا ہے۔ موٹا یہ تا سے الگ کرنا ہے، جیسے ہم نے وہ 2 نقطے والا تا پڑھا تھا تو وہ باریک تھا، تا، اور یہ بالکل اسی کے اپوزٹ موٹا کر کے تھوڑا غصے کے ساتھ، تو یہ تا سے الگ ہو جائے گا۔ یعنی تا اور طا میں فرق کا صرف ایک ہی ذریعہ وہ ہے کہ موٹا اور باریک، یعنی تا کو ہم باریک پڑھ رہے ہیں، مسکرا کے پڑھ رہے، ٹھیک ہے، اور اس جیسے حتی یہ تا پڑھا ابھی، لیکن اگر طا پڑھنا ہے تو کیا کریں گے، جیسے شیطان، یہ طا موٹا کرنا، طا۔ اس کے بعد نیکسٹ حرف ہے وا۔ وا جو ہے یہ تیسرا حرف ہے کہ جس میں ہم نے زبان باہر نکال کر سامنے اوپر والے 2 دانتوں کے ساتھ لگانی ہے، یعنی یہ تیسرا۔ اس سے پہلے 2 حرفوں میں ہم نے زبان باہر نکال کر سامنے اوپر والے 2 دانتوں سے لگائی تھی، وہ تھے پہلے 2 حرف کون سے تھے، وہ ہے ثا، ذال، ثا، ذال، اور اب جو ہے یہ تیسرا حرف ہے وا، یہ وا۔ وا میں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کو ذال سے جدا کرنا ہے، اور ذال میں چونکہ ہم نے اسمائل کی تھی، اس کو باریک پڑھا تھا، مسکرایا تھا، تو اب یہ جو ہے ذال سے الگ ہوگا تب جب ہم وا اس کو اس کے اپوزٹ، اس کے متضاد پڑھیں گے، یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، وا وا، یہ وا وا وا۔ اگر اس کو یہی را ایسے کریں گے تو یہ ذال کا ساؤنڈ دے گا، ذال اور وا میں بس یہی ایک جو ہے ان کو الگ کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ذال کو باریک پڑھا جائے، اور ظالمین، ظالمین کو، وا کو موٹا پڑھیں گے۔ یہ بہت دھیان رکھنا ہے ان موٹے اور باریک حروف میں۔ اس کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ ہے عین۔ عین، عین، عین کو بالکل گلے کے درمیان والے حصے سے تھوڑا سا ایسے گاڑا کر کے، تھوڑا سا، بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا ہے، عین ایسے، عین عین ایسے کوشش کر کے۔ لیکن اگر آپ اس کو کوشش نہیں کریں گے اور بولیں گے عین عین عین، تو یہ حمزہ کا ساؤنڈ آ رہا ہے، جیسے عین عین، یہ صحیح والی عین ہے، عین عین، تھوڑی آواز اس طریقے سے الگ سے نکلے حمزہ سے جدا ہو کر۔ عین کے بعد اگلا حرف ہے نقطے والا غین۔ غین، غین، غین تھوڑا سا موٹا پڑھنا ہے، لیکن کوئی مشکل حرف نہیں ہے، ہماری اردو زبان میں غین کو بہت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، بس تھوڑا سا موٹا کر کے غین۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے فا۔ فا بہت آسان ہے، باریک، اور اس کے بعد اگلا حرف ہے موٹا اور 2 نقطے والا ہے یہ قاف۔ قاف، قاف،
کچھ ہمارے ہاں لوگ اس قوف کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں اور دوسرے کتاب والے کاف کے جیسے پڑھ دیتے ہیں۔ اس میں بہت دھیان رکھنا ہے کہ یہ قوف قوف قوف، اس میں تھوڑا غصے سے، اور دوسرا اس کے اگینسٹ اور اس کے جو متضاد ہے وہ ہے باریک کتاب والا کاف، اور اس کو ایسے پڑھنا ہے کاف مسکرا کے، کاف کاف، اور اس کے بعد اگلا حرف ہے لام لام لام، اور اگلا حرف ہے میم میم، یہ سب باریک ہیں۔ اس کے بعد نون نون، اور اس کے بعد واو واو واو، ہونٹ گول کر کے ایسے واو، واو کو ہونٹ گول کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہا ہا، یہ ہا دھیان رکھنا ہے کہ یہ ہا جو ہے یہ ایسے ہے جیسے ہنسنے میں کوئی بندہ آواز نکالتا ہے، ہا، یا ہاتھی والی ہا، جی ہاتھی۔ اسی طرح اس کے اگینسٹ جو ہے وہ پہلے جیم کے بعد جو تھی وہ ہا، بغیر نقطے والی جیم کے بعد جو جیم جیسی ہے وہ ہے ہا ہا، اور یہ اسی کے اگینسٹ ہا ہا۔ دیکھیں کتنا فرق ہے ساؤنڈ میں، یہ بہت دھیان سے جو ہے اس کو پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ اس میں دھیان نہیں دیتے ہیں اور پھر ان سے یہ مسٹیک ہو جاتی ہے، لہذا کوشش کیجئے کہ جب بھی ہا کو پڑھیے اور ہا کو پڑھیے دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ اگر آپ تلفظ میں کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسٹیک اور غلطی نہیں ہوگی۔ جیسے الحمد، الحمد میں ہا ہے، یہ جیم کے بعد جو آتی ہے الحمد، یہ دیکھیں الحمد، الحمد للہ للہ، اب یہ ہی جو پڑھا، یہ ہی جو ہے یہ وہی ہاتھی والا ہا ہے، جس کو اب ہم یہ پریکٹس کر رہے ہیں، للہ الحمد للہ للہ ہی الحمد للہ، بالکل فرق واضح ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف حمزہ ہے، اور حمزہ کو قرآن میں کہیں بھی حمزہ نہیں پڑھتے، یا آ یا ای یا او کے ساؤنڈ سے حمزہ کو پڑھا جاتا ہے۔ تو حمزہ کوئی مشکل حرف نہیں ہے، بہت آسان ہے، آ ای او۔ اس کے بعد یا اور پھر یا، جو آسان حرف ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو امید ہے ناظرین آج کا ہمارا درس آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور اس درس کے ذریعے آپ حروف تہجی کو اچھے طریقے سے پریکٹس کر سکیں گے اور قرآن کریم کو ناظرہ پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔